السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کا آپ نے پہلے نام تو بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں مکمل معلومات اور اس کی حیران کن خصوصیت کے بارے میں آپ بالکل نہیں جانتے ہوں گے۔ شیر درندوں میں ایک مشہور و معروف جانور ہے۔ عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں اور عربی میں شیر کے بہت سے نام ہیں۔ شیر کے مشہور نام یہ ہیں: اسامہ، البحیث، تاج، جخدب، حرس، حیدرہ، دواس، ربال، ظفر، صبا، صاب، زرغام، زیغم، تسیار، ابنس، غضنفر، فراسفہ، قسورہ، کہمس، لیس، متانس، متحیب، ہرماس، الورد۔ عرب حضرات جو ہیں اسے ابو ابطال، ابو حفص، ابو اخیاف، ابو زعفران، ابو شیل، ابو عباس، ابو حرس وغیرہ کہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس اور نوٹیفکیشن ملتے رہیں۔ ناظرین، شیر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ارسطو، جو کہ ایک دنیا کا ماہر حکیم تھا جسے حکمت کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اس نے لکھا ہے کہ شیر کی اس نے بہت سی قسمیں دیکھی، جبکہ ایسی ایک قسم بھی دیکھی جس کا رنگ سرخ تھا اور اس کا چہرہ انسان کے چہرے کے مشابہ تھا۔ اس کی دم بچھو کی دم کی مانند تھی۔ شاید عربی میں اسی شیر کو الورد کہتے ہیں۔ اس قسم کا ایک دوسرا شیر بھی ہے جس کی شکل گائے کی شکل سے ملتی جلتی ہے اور اس کے کالے سینگ ہوتے ہیں جو ایک بالشت کے برابر ہوتے ہیں۔ حیوانات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ شیرنی کے بچہ دینے کا عجیب طریقہ ہے۔ شیرنی جب بچہ دیتی ہے تو گوشت کا ایک لوتھڑا پیٹ سے نکال کر زمین پر پھینک دیتی ہے جس میں کسی قسم کی حرکت حساسیت نہیں ہوتی۔ پھر اس کی 3 دن تک نگرانی کرتی ہے۔ پھر شیر اس ٹکڑے میں پھونک مارتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اعضاء وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پھر وہ لوتھڑا شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے اور شیرنی اسے دودھ پلا کر پرورش کرتی ہے اور پھر بچہ 7 دن کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بچے کی نشو و نما میں تقریباً 6 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران بچے کو شیر اور شیرنی حیوانی تربیت دے کر خود کفیل بناتے ہیں اور اسے شکار وغیرہ کرنا سکھاتے ہیں۔ شیر کی بہت سی خصوصیات ہیں اور ایسی صفات اور ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو اور کسی بھی جانور میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس کی چند خوبیاں یہ ہیں: نمبر 1، شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی خوبی ہے کہ دوسروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا۔ ناظرین، اگر شکار کھاتے ہوئے اس کا پیٹ بھر جائے تو باقی اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ اس پر نہیں آتا۔ اور جب اسے شدید بھوک لگتی ہے تو بہت ہی بد مزاج ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو بہت سدھایا ہوا شیر کی طرح ہوتا ہے۔ اور شیر کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ وہ شکار کو بغیر چبائے ہوئے اگلے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے اور اس کے منہ میں لعاب کم آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر اس کا منہ گندا رہتا ہے۔ ناظرین، شیر کا نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ وہ نہایت بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود مرغ کی آواز سے گھبرا اٹھتا ہے اور بلی کی خوفناک آواز سے بھی ڈر جاتا ہے۔ ناظرین، شیر کی گرفت نہایت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی درندے سے الفت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکیں گے۔ ناظرین، حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کو جب یہ حکم دیا گیا کہ آپ کشتی میں ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو لے کر سوار ہو جائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، جب میں ایک ایک جوڑے ہر جانور کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤں تو میں شیر اور بکری کے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا، اسی طرح بھیڑیا اور بکری کے بچے کے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا، اسی طرح کبوتر اور لومڑی کے ساتھ کس طرح نبھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اے نوح، ان تمام جانوروں میں دشمنی کس نے پیدا کی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، بے شک آپ ہی نے پیدا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں ان میں ایسی الفت اور محبت پیدا کر دوں گا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ ناظرین، ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے مطابق کشتی میں سواری کر لی تو آپ نے ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو ساتھ لے لیا۔ تو ان کے صحابہ، ان کے اصحاب جو مسلمان ہو چکے تھے، جو مسلمان لوگ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم کیسے سکون سے رہ سکیں گے جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی سوار ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر پر بخار مسلط فرما دیا، جس کی وجہ سے یہ نڈھال ہو گیا، اور یہ زمین پر سب سے پہلا بخار تھا جو کہ شیر کو ہوا، اسی لیے شیر دائمی یعنی ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر یہاں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتاتے چلیں کہ شیر جو ہے وہ انسان پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک
انسان اللہ سے خوف کھاتا رہتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک مرتبہ وہ کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا ایک ایسی جماعت پر سے گزر ہوا جو آرام کر رہے تھے، آگے نہیں جا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان لوگوں سے خیریت معلوم کی اور فرمایا کہ کیا تم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ تو اس جماعت نے جواب دیا کہ یہاں راستے میں ایک شیر ہے جس نے لوگوں کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ناظرین، یہ سن کر آپ سواری سے اترے اور شیر کے قریب جا کر اس کو کان سے پکڑا اور راستے سے ہٹا دیا۔ پھر فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے شیر تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا ہے کہ واقعی تجھ کو انسان پر اللہ کے غیر سے ڈرنے کی وجہ سے مسلط کیا گیا ہے کہ جب انسان اللہ کے علاوہ چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جانوروں کو، درندوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی سے بھی ڈر نہ کھاتا ہو اور کسی پہ بھی بھروسہ نہ کرتا ہو تو اس پر کوئی بھی چیز مسلط نہیں ہو سکتی۔ حاضرین، شیر کے بارے میں حیران کن خصوصیات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔